السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ اتوار کے دن ہفتہ واری پروگرام اس مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل کی جانب سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی اسی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور ابھی ہمارے سامنے شیخ یونس محمد بن ابراہیم ندوی بخاری حفظہ اللہ، جو کہ ہمارے نالج انٹرنیشنل عربک اسکول کے ایک عربک ٹیچر ہیں، اور آج خاص کر کے انہی کا درس ہے اور عنوان ہے فہم قرآن کے لیے فہم حدیث ضروری ہے۔ اس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے شیخ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے سامنے شیخ محمد یونس محمد ابراہیم بن بخاری حفظہ اللہ درس دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ عزت مآب جناب رئیس مرکز السنہ، برادران محترم فضیلت الشیخ عبداللہ الکافی حفظہ اللہ، اور معزز مہمانان گرامی، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان سے متعلق باتیں رکھوں گا وہ یہ ہے فہم قرآن کے لیے فہم حدیث ضروری ہے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم حدیث کو فالو نہیں کریں گے، حدیث کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کے پاس ذکر اس لیے نازل کیا ہے، ذکر یعنی قرآن کریم، ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے پاس جو چیزیں نازل کی گئی ہیں آپ ان کو واضح کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید وہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تشریح کر دیں، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو مجمل ہیں، یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے، تفصیل کا کام
اس کو ڈیٹیل سے سمجھانے کا کام یہ حدیث کا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں صرف بعض واقعات کا اشارہ موجود ہے اور اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اس کے لیے میں چند آیتیں پڑھوں گا اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا جس قبلے پر پہلے آپ تھے، صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قبلہ بنایا وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر کے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ اب یہاں آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد اس کو تبدیل کر کے قبلہ دوسرا بنایا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرا قبلہ جو پہلے تھا یعنی مسجد اقصی جو قبلہ تھا، ہم نے صرف اس کو اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ دیکھ سکیں، یہ جان سکے کہ کون لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کون اس کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت سے اس بات کا تو ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا تھا، لیکن وہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا تھا؟ وہ پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتی۔ مکے میں جو ہمارا قبلہ ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل موجود ہے، لیکن بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو کس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا وہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ صرف اتنا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔ تو اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث کا انکار کریں گے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا وہ پہلا قبلہ تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کو مانیں اور حدیث کو سمجھیں، اس لیے کہ حدیث کو نہ سمجھنے سے بہت ساری غلطیاں آئیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ یہود کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان میں سے بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشان کر رہے تھے، یہاں تک کہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ مارنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور بنو نذیر کے محلے میں پہنچے۔ جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنو نذیر کے محلے میں پہنچے تو وہ لوگ اپنے قلعوں میں، اپنے بلڈنگوں میں جا کر چھپ گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، اور مسلمانوں کی ادھر حالت یہ تھی کہ مسلمان ان کا زیادہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ اس لیے نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے کہ بیچ میں کچھ درخت تھے، باغات تھے، اور ان باغ کی وجہ سے، اس باغیچہ کی وجہ سے مسلمان ان کو تکلیف نہیں پہنچا پا رہے تھے، مسلمان ان کا کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا
کہ یہاں جتنے درخت ہیں، کھجور کے جتنے درخت ہیں، اس کو جلا دیا جائے. اور یہ جنگ کے رول کے خلاف تھا، درختوں کو جلانا جنگ کے رول کے خلاف تھا. تو منافقین نے یہ آواز لگائی کہ ارے محمد تو اب ایسا ہو چکا ہے کہ وہ انسان تو انسان اب درختوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اس طرح سے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. آپ نے جو بھی درخت کاٹے اور جن کو بھی اپنے جڑوں پر چھوڑا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے. ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کٹوائے تھے وہ اللہ کی اجازت سے کٹوائے تھے، مگر وہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کٹوانے کے حکم دیے تھے؟ یہ قرآن کریم میں ہم نہیں پا سکتے. قرآن کریم میں یہ ہمیں ڈھونڈ کر نہیں ملے گا کہ کس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی تھی کہ درخت کاٹ دیے جائے. صرف اتنا ہمیں ملتا ہے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی اجازت سے آپ نے درخت کاٹے تھے، مگر کس آیت کے ذریعے اللہ نے حکم دیا تھا درخت کاٹنے کا وہ ہمیں نہیں ملتا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی جو وحی ہے، اس وحی کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی آتی تھی جس کا دوسرا نام حدیث اور سنت ہے، اور جب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم کامیاب اور مکمل مومن مسلم نہیں بن سکتے. اسی طرح حاضرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. سن 6 ہجری کا زمانہ یہ بہت ہی سخت زمانہ تھا، اس اعتبار سے کہ ابھی سن 5 ہجری ہی میں غزوۃ الخندق یعنی خندق کی لڑائی پیش آئی تھی، اور وہ خندق کی لڑائی میں ایک سائیڈ سے کافر لوگ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے. اس لیے سن 6 ہجری میں مکہ جانا گویا موت کے منہ پر جانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم مکہ جانا چاہ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. اس لیے 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ نکلے. اور چونکہ صلح حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ جانے کے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد کچھ باتیں ہوئی، مصالحت یعنی صلح ہوا، مکہ کے کافروں سے صلح ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، نہ ہم لڑائی کریں گے نہ تم لڑائی کرو گے. اس طرح سے صلح ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر آئے، چونکہ صلح ہو جانے کے بعد اب یہ امید جتائی جا رہی تھی، یہ امید تھی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ فتح کر سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن تھا قریش، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لیا ہے. یہ سوچ کر جو منافقین تھے ان کی امید بڑھنے والی تھی کہ آگے جو خیبر کی لڑائی ہوگی سن 7 ہجری میں، ہم اس میں بھی جائیں گے اور اس میں جو مال غنیمت ملے گا ہم اس میں بھی اپنا حصہ لیں گے. یہ کہہ کر یہ منافقین لوگ ایسا اپنے دماغ میں، ایسا اپنے خیال میں سوچ رہے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. یہ مخلفین یعنی پیچھے رہنے والے آپ سے یہ کہیں گے، جب آپ غنیمت حاصل کرنے جائیں گے تو یہ لوگ آپ سے یہ کہیں گے ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں بھی جانے دو، ہمیں بھی آپ کے ساتھ چلنے دو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دینا چاہ رہے تھے. قُلْ لَا تَتَّبِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ جا نہیں سکتے، تم لوگ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتے. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی کہہ دی تھی.
یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اللہ نے پہلے ہی کہہ دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ منافقین سے کہہ دیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ خیبر کی لڑائی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ کون سی آیت ہے قرآن کریم کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ آپ نے منافقین کو ایسا، آپ منافق کو ایسا ایسا کہیے؟ وہ آیت ہمیں نہیں ملتی۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کا ایک دوسرا طریقہ ہے اور وہ ہے حدیث۔ جب تک ہم حدیث کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کنز کا لفظ استعمال کیا ہے، والذین یکنزون، کنز کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کنز کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کو جمع کر کے رکھا جائے یا زمین میں گاڑ کر کے رکھا جائے۔ اب اگر ہم اس آیت کو صرف لفظ کے اعتبار سے سمجھیں گے، حدیث کی مدد نہیں لیں گے، تو مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جو بھی کمائی کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں، اس کو اپنے جیب میں یا اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ منع فرما رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی چیز ہم اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، جمع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بھی بہت ساری پریشانیاں ہوئی، صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے۔ تب بعض صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ ایما مال ادیت زکات فلیس بکنز، جس مال میں زکات دی جائے وہ کنز نہیں ہے، جس مال میں زکات ادا کر دی جائے، زکات دے دیا جائے، وہ کنز نہیں ہے، اس کو آپ گھر میں جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں حدیث کی مدد نہیں لیتے، حدیث کو اگر ہم نہیں سمجھتے، تو ہم ایک طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے تھے، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ ہم اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کو سمجھنا اور حدیث کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حدیث کو فالو نہیں کریں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب مومن اور مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو یعنی بزنس کو، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ یہاں ربا کا معنی ہے زیادہ، کوئی بھی چیز اگر زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو کیا ہم جو بزنس کرتے ہیں آپس میں، 50 روپے کی چیز ہم 60 روپے میں بیچتے ہیں، تو یہ جو 10 روپیہ ہم کو زیادہ مل رہا ہے، کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی چیز زیادہ ہو وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تو ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ تجارت حرام ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہم بزنس کرتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن سود ہمارے لیے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ سود در سود۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یکھارا سود ہو، اگر ایک ہی سود ہو، تو کیا ہمارے لیے یہ حلال ہے کہ ہم ایک سود کھائیں، ڈبل سود نہ کھائیں؟ اس آیت سے تو ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر اضعاف مضاعفہ، ڈبل اس کے اوپر ڈبل ہو،
एक हरा सूद हो तो वो जायज है। तो जो लोग हदीस का इनकार करते हैं, जो लोग हदीस को फॉलो नहीं करते हैं, उनको इस तरह की आयतों में परेशानियां होंगी कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि हदीस हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हदीस को हम नहीं मानते, हदीस हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो फिर आप ऐसा भी करो। क्या एक हरा सूद जायज नहीं है, बाकी डबल और उसके ऊपर डबल वो जायज है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। चाहे सूद वो डबल हो या एक हरा हो, सूद बहरहाल सूद है और वो हराम है। तो मालूम हुआ कि हमें हदीस की मदद लेना जरूरी है। हदीस के बगैर हम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ को काट दो। अब सवाल यह है कि अगर किसी ने एक सुई चोरी की है, 5 रुपये चोरी किए, 10 रुपये चोरी किए, क्या उसके हाथ को हम काटेंगे? क्योंकि कुरान में तो मुतलक कहा है कि वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ को काटो। इसी तरह अब सवाल ये पैदा होगा कि ठीक है, हमने मान लिया कि हाथ काटना है, लेकिन हाथ कहां तक काटेंगे? यद इसको भी कहते हैं, यानी कलाई को भी यद कहते हैं, कोहनी को भी यद कहते हैं, और यहां तक को भी यद कहते हैं। ये तफसील कुरान में नहीं है। कुरान में सिर्फ अल्लाह ने फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ को काटो। कहां तक काटना है, कितने में काटना है, ये कुरान करीम में इसकी तशरीह हमें नहीं मिलती। इसलिए जब तक हम हदीस को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम हदीस की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हम कुरान करीम पर भी सही तौर पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम हदीस को समझें और हदीस को अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। ये कुरान की कुछ आयतें थी जिसको मैंने पढ़कर ये साबित किया है कि जब तक हम हदीस की तशरीह नहीं करेंगे, हदीस की तशरीह नहीं लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कुरान की तशरीह में अटैच नहीं करेंगे, तब तक हमें परेशानियां रहेंगी। हम मोमिन और मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते, बल्कि मोमिन ही नहीं बन सकते, मुस्लिम भी नहीं बन सकते अगर हम हदीस का इनकार करें। अब हम कुछ हदीसें आपके सामने पेश करेंगे जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि हदीस को समझना बहुत जरूरी है। वो ये है, एक सहाबिया हैं बरीरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आई। वो एक बांदी थी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आई और कहा कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, आप मेरी कुछ मदद करें। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि आज़ादी की निस्बत हमारी तरफ होगी, आज़ादी की निस्बत मेरी तरफ होगी। इस शर्त पर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। ऐसा होता था उस जमाने में कि जो आज़ाद करता था वो आज़ादी की निस्बत अपनी तरफ करता कि मैंने उसे आज़ाद किया है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ये बात बरीरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कही कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि आज़ादी की निस्बत मेरी तरफ होगी। बरीरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने मालिकान के पास, यानी जो उनके मालिक थे, उनके पास गई और उनसे कहा कि ठीक है, मैं पैसा लाऊंगी, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा मेरी आज़ादी की निस्बत उनकी तरफ होगी। हजरत बरीरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ये बात जब उन्होंने अपने मालिक से कही तो मालिक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम आज़ाद होना चाहती हो, आज़ाद हो जाओ, लेकिन आज़ादी की निस्बत हमारी तरफ होगी, किसी और की तरफ नहीं होगी। ये बात सुनकर बरीरा रज़ी अल्लाहु अन्हा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आई और कहा कि मेरे मालिक ने ऐसा ऐसा जवाब दिया है, इस तरह की बात कही है। तो आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा मा बालुन नास यश्तरितून शुरूतन लैसा फी किताबिल्लाह, लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं है। मन इश्तरत शर्तन लैसा फी किताबिल्लाह फहुवा बातिल, अगर किसी ने कोई ऐसी शर्त लगाई जो किताबुल्लाह में नहीं है, वो बातिल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के ये कह रहे हैं
کہ آزادی کی نسبت اپنی طرف کرنا یا جس نے آزاد کیا ہے اس کی طرف آزادی کی نسبت کرنا یہ کتاب اللہ میں ہے، لیکن یہ بات کتاب اللہ میں قرآن کریم میں کہاں ہے؟ پورے قرآن آپ پڑھتے جائیں، شروع سے آخر تک قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ جس نے آزاد کیا ہے اس کی طرف آزادی کی نسبت ہوگی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ ہے حدیث، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث کو کتاب اللہ کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، انا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والموتشمات۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر لعنت کی ہے، والمتنمصات، اسی طرح سے اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورت پر جو چہرے کے بال کو اکھاڑتی ہیں۔ چہرے میں یہ ساری چیزیں جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں یہ ساری چیزیں چہرے میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو چہرے کے بال کو اکھاڑتی ہیں۔ اسی طرح والمتفلجات للحسن، اور اللہ نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہیں، والمغیرات خلق اللہ، اور اسی طرح اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو اللہ کی تخلیق کو چینج کرتی ہیں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ بات یعنی جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو یہ بات ایک عورت کو خبر ملی، اس بات کی خبر ایک عورت کو ملی، اور وہ عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم اس طرح سے آپ لعنت کرتے ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ، میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہو میں اس عورت پر کیوں نہ لعنت بھیجوں۔ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ میں نے شروع سے آخر تک قرآن کریم پڑھا ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر، اللہ نے لعنت کی ہے چہرے کے بال کو کھاڑنے والی عورت پر، اللہ نے لعنت کی ہے دانتوں کے درمیان فرق کرنے والی عورتوں پر۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں مجھے یہ واقعہ نہیں ملا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک آیت پڑھتی ہو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو چیز تمہیں دے اس کو لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ایسی چیز کو جو قرآن کریم میں نہیں ہے اس کو بھی قرآن کریم کا درجہ دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح قابل حجت ہے۔ قرآن کریم کو ہم جس طرح فالو کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہم جس طرح مانتے ہیں، اس طرح سے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے، اور جب تک ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تب تک ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ، جب وہ اسلام لائے، اسلام قبول کیے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی نازل ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک دیہات سے ایک سائل سوال کرنے والا آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی خوشبودار کپڑا پہنا ہوا ہے تو وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا، پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی، وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا اور وحی نازل ہو رہا تھا۔ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ اس سائل کو بلایا گیا، وہ سائل پہنچا، تب آپ نے فرمایا کہ اغسل الطیب الذی بک 3 مرات،
जो खुशबू तुम्हारे कपड़े में है उसको 3 बार धो, जो तुमने अपने में खुशबू लगाया है अपने बॉडी में उसको 3 बार धो। वन से आन का जुब्बा, और अपने जुब्बे को उतार दो। वस्ना फी उम्रतिक कमा तस्नाउ फी हज्जतिक, और अपने उम्रे में वैसा ही करो जैसा कि तुम अपने हज में करते हो। यहाँ वही का नाजिल होना साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के नाजिल होने के बाद उसको, उस साइल को ये जवाब दिया। लेकिन आप पूरा कुरान पढ़ते जाएं, एक से लेकर आखिर सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक आप कुरान पढ़ते जाएं, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि खुशबू वाले बदन में हज करना है या नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो मालूम ये हुआ कि वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल होते थे वो 2 तरह के हैं। एक वो वही जो कुरान करीम की है, और एक वही जो हमारे पास हदीस की सूरत में मौजूद है। तो कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में और इसके अलावा दीगर ममालिक में कुछ लोग ऐसे हैं जो हदीस का इनकार करते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमने हदीस का इनकार कर दिया तो हमारे पास दीन की कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे पास बच गई। वल्लाह हमारे पास दीन की कोई भी चीज़ नहीं बचती अगर हमने हदीस का इनकार कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी सख्त बात है कि लोग ये कहें कि हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, कुरान हमारे लिए काफ़ी है। ये तो वो उन लोगों की बात है जो लोग हदीस का इनकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हदीस को मानते हैं, हदीस को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बार बार हदीस सुनाएंगे, बार बार आप उनसे हदीस सुनाएंगे, तो फौरन ये कहेगा कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है, आप सिर्फ हमें बार बार हदीस 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 सुनाते रहते हो। इस तरह के लोग भी हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मगर मेरे भाइयों, अगर हमने ऐसा कहा, अगर हमने अपनी ज़बान पर ऐसी बातें लाई कि हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, बार बार हदीस की बातें क्यों करते हो, तो यकीनन ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी और बहुत ही अजीम गलती होगी, जिसका कोई दूसरा हल जल्दी से हमें नहीं मिलेगा, इल्ला कि हम तौबा करें। एक इसी मफ़हूम की एक हदीस है। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक मजलिस में बैठे थे। इतने में एक साइल यानी एक सवाल करने वाला आया, पूछने वाला आया, और उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, किताबुल्लाह की रोशनी में हमारे दरमियान फैसला कीजिए। दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ, कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला कीजिए, लेकिन मैं पहले बोलना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि ठीक है, बोलो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, बात यह है कि मेरा बेटा इनके घर में काम करता था और उसने उनकी बीवी से जिना कर लिया है। तो मैंने उनको इसके बदले में बहुत सारी चीज़ें इनायत की, बहुत सारी चीज़ें दी, ताकि मेरा जो है कुछ बकरियां भी दी, ताकि मेरे बेटे को छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये मुझसे और भी ज़्यादा मुतालबा कर रहा है, ये मुझसे और भी ज़्यादा मांग रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे के ऊपर 100 कोड़े लगेंगे, और उनके 100 कोड़े लगेंगे, और 1 साल के लिए जिला वतन किया जाएगा, यानी वतन से उनको दूर किया जाएगा। लेकिन उसकी बीवी को रज्म किया जाएगा, क्योंकि वो शादीशुदा है और उसने जिना किया है, इसलिए उसको रज्म किया जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया। और एक साहबी उनैस, उनसे कहा कि ऐ उनैस, जाकर देखो, अगर ये औरत एतराफ़ करती है कि हमने जिना किया है तो उसको रज्म कर दो। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और उसको देखो, अगर वो औरत एतराफ़ करती है तो उसको रज्म कर दो। लेकिन हम अगर कुरान करीम में मुताला करते हैं, कुरान करीम का मुताला करते हैं, तो हमें कहीं भी वो आयत नहीं मिलती जिसमें रज्म करने की बात आई हो,
جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ ہاں قرآن کریم میں ہمیں اتنا ملتا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن یہ اسلام کا یہ مصدقہ فیصلہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو نہیں مانیں گے، اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی انکار کرنے والے لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تو ہم نے اللہ کی بات کو انکار کیا، اور اگر اللہ کی بات کو انکار کیا تو سوائے جہنم کے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حدیث کو فالو کرنا اور حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ قرآن کی تشریح کیسے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی کوئی حکم ہوتا ہے اور حدیث میں بھی وہ حکم ہمیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تفصیلاً بیان نہیں ہوتا بلکہ مختصراً بیان کیا جاتا ہے اور اس کا پورا ڈیٹیل ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز قرآن کریم میں نہیں ملتی مگر وہ چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر صورت میں چاہے ہمیں قرآن کریم سے ملے یا چاہے ہمیں حدیث میں ملے، ہمارے لیے قرآن کریم بھی حجت ہے اور ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے۔ جیسے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں، حدیث کو فالو کریں۔ کبھی کبھی ایسی صورت آتی ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو چھوڑ کر حدیث کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا بہت ہی کم ہوا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جاء رجل الی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال نذر رجل ان یصوم، اور اس نے آ کر کہا کہ ایک آدمی نے نظر مانی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ قال اظنہ یوم الاثنین، اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سوموار کے دن یوم الاثنین پیر کا دن میں روزہ رکھوں گا۔ فوافق یوم عید، اور وہ پیر کا دن عید کا دن تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو، اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نذر کو پورا کرو۔ اس نے نظر مانا کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں گے اور پیر کا دن عید کا ہے۔ ایک طرف قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نظر کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اگر کہیں مسئلہ آ جائے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہاں مقدم رکھو اور بعد میں اپنے نظر کو پورا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، ہمیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جب تک ہم جب تک ہم قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تشریح کے لیے حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارا دین ناقص رہے گا، تب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال رجل من القوم لا تحدثون الا بالقرآن، تو انہی میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں صرف قرآن کریم ہی کی باتیں بتاؤ۔ فقال له ادنو، تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ادھر آؤ، قریب آؤ، اور ان سے یہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم صرف قرآن کریم ہی کو مانو گے، کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پایا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اور مغرب کی پہلی 2 رکعت میں جہر کر کے یعنی زور سے قرآن کریم پڑھنا ہے، کیا تم نے یہ پایا ہے قرآن کریم میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے
उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि अगर तुम ये कहते हो कि हमारे लिए कुरान करीम ही काफ़ी है, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या तुम कुरान करीम में ये पाते हो कि खाना काबा का तवाफ 7 बार करना है? ये भी कुरान करीम में नहीं है। तो उससे भी ये मालूम होता है, उनकी इस हदीस से भी हमें ये मालूम होता है। इस हदीस को इमाम खतीब बगदादी ने अल किफ़ाया फी इल्म रिवाया में जिक्र किया है। तो बहरहाल हमें उस हदीस से इस बात का इल्म होता है कि अगर हम सिर्फ कुरान करीम पर ही डिपेंड हो जाएं, अगर हम सिर्फ कुरान करीम में जो आयतें हैं उन्हीं पर डिपेंड हो जाएं, तो हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। क्या कुरान करीम में हमें ऐसा मिल सकता है कि इशा की नमाज 4 रकात पढ़नी है, उसके बाद इतनी सुन्नत, उसके पहले इतनी सुन्नत, जुमा से पहले इतने और जुमा के बाद इतने? ये हमें कुरान करीम में नहीं मिल सकता, बल्कि इसकी तशरीह हमें हदीस में मिलेंगी। हमें हदीस में जाकर देखना होगा, हमें हदीस का मुताला करना होगा, तभी इन आयतों की हमें तशरीह मिल सकती है और तभी हम मुकम्मल मोमिन बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया, कुरान करीम की तशरीह हदीस से समझनी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा बना ही लिया कि वो अब सिर्फ कुरान करीम ही को फॉलो कर रहा है, वो हदीस को नहीं मानता, वो हदीस का इनकार करता है, तो इन जैसे लोगों के लिए सजा क्या है, इन जैसे लोगों के लिए अजाब क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं, व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, और वो ये चाहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क करे, यानी अल्लाह के किसी बात को माने और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना माने, कभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मान ले लेकिन कुरान करीम में जो है उसको ना माने। वयक़ूलून नुअमिनु बिबाज़ व नकफ़ुरु बिबाज़, और वो ये कहे कि हम बाज़ चीज़ों पर ईमान लाए हैं और बाज़ चीज़ों के साथ हम कुफ्र करते हैं। वयुरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो इन दोनों के दरमियान एक नई राह पैदा करना चाहता है। ना तो कुरान को मुकम्मल फॉलो कर रहा है और ना ही हदीस को मुकम्मल फॉलो कर रहा है, बल्कि वो बीच का एक रास्ता बनाता है। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, सही माने में यही लोग काफिर हैं। वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है और बहुत ही ख़राब और संगीन बात है कि कोई इंसान सिर्फ कुरान करीम पर डिपेंड हो जाए और उसकी तशरीह के लिए अपने मन से तशरीह करे, अपने जहन से तशरीह करे, अपने दिल की बातों से तशरीह करे, बल्कि अपने जो समझ में आए उससे तशरीह करे और हदीस से कुरान करीम की तशरीह ना करे। ये बहुत बड़ा जुर्म और बहुत ही बड़ी गलती है, जिसमें हमारे जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सुन्नत पर कायम हैं, ऐसे लोग भी इसके शिकार होते हैं। बाज़ मसाइल में वो ये कहते हैं कि हमें कुरान में तो ऐसा कह रहा, हदीस में आप हमको हदीस लाकर ये दिखाते हो कि हदीस में ऐसा है, कुरान में तो अल्लाह ताला ने ऐसा कहा है। तो उस टाइम जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो ये सोचते हैं कि हाँ कुरान में है, हमें वो मानना है, हदीस में जो है वो तो बाद का है। लेकिन मेरे भाइयों, सही मानों में ऐसा नहीं है। कुरान करीम ही की तशरीह हदीस है, और जब भी आप कुरान करीम की तशरीह करें, कुरान करीम की तफसीर करें, तो वह हदीस से करें, और अगर हदीस कहीं ना मिले तो फिर हम बाद में देखेंगे। इसलिए मेरे कहने का या जितनी बातें मैंने की हैं उनका खुलासा ये है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कुरान करीम हमारे लिए काफ़ी है, कुरान करीम की आयतें हमारे लिए काफ़ी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, उनके बातों की, सहाबाए किराम के कौल की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा गलत है। इसीलिए उलमाए किराम ने भी काफ़ी बातें इस बारे में कही हैं और इससे मुतालिक अपनी राय का भी इजहार किया है। इमाम शातिबी फरमाते हैं, जिनकी वफ़ात 790 हिजरी में हुई है, फ़कान सुन्नतु बिमंज़िलति तफ़सीर व शरह लिमानी अहकामिल किताब, कुरान करीम के में जो अहकाम बयान किए गए हैं उसकी तशरीह के लिए, उसकी तफसीर के लिए, उसको समझने के लिए सुन्नत है, उसको समझने के लिए हदीस है, उसको समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। ये बात उन्होंने अल-मुवाफ़क़ात लिश-शातिबी में ये बात उनकी किताब अल-मुवाफ़क़ात लिश-शातिबी है, उसमें मज़कूर है। इसी तरह से नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि किताबुल्लाह का बयान सुन्नत से तलब करना चाहिए। यानी
جب بھی ہم تفسیر کرنے کا سوچیں، کسی بھی آیت کو بیان کرنے کا سوچیں، تو سب سے پہلے اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہم حدیث میں جا کر ڈھونڈیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیاتی قوم یجادلونکم بشبہات القرآن، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ قوم ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی برپا ہوں گے جو تمہیں قرآن کے شبہات سے تم پر بحث کریں گے، تمہارے ساتھ مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، فخذوہم بالسنن، تو ایسے لوگوں کو سنتوں سے لو، یعنی ایسے لوگوں کے سامنے تم حدیثیں بیان کرو اور ایسے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سناؤ۔ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ، کیونکہ سنت کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، حدیث کو جاننے والے، اس کی تشریح کو سمجھنے والے کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، صحیح معنوں میں وہ قرآن کریم کو بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ وہی سمجھتا ہے جو حدیث کو سمجھتا ہے، قرآن کریم کو سب سے زیادہ وہی مانتا ہے جو حدیث کی باتوں کو مانتا ہے، قرآن کریم کو سب سے زیادہ وہی سچ جانتا ہے جو حدیث کو بھی سچ جانتا ہو۔ قرآن کریم میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کو سب سے زیادہ وہ انسان فالو کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدیث کو اپنی زندگی میں اتارتا ہو، اپنی زندگی میں لاتا ہو۔ اور ایک بڑے محدث ہیں عبد الرحمن مہدی، انہوں نے فرمایا الرجل الى الحدیث احوج منه الى الاکل والشرب، ایک انسان کو حدیث کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھانا، یعنی کھانے سے بھی زیادہ، پینے سے بھی زیادہ، کھانا پانی سے بھی زیادہ انسان کو حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان نہ کھائے ایک دن رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایک دن ایک لمحہ حدیث کو فالو نہ کرے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ مسلم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کھانے پینے سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حدیث کو فالو کریں، ہم اپنی زندگی میں حدیث کو عمل کرنا، اپنی زندگی میں حدیث کو لاگو کریں۔ وقال الحدیث تفسیر القرآن، اور انہوں نے کہا کہ حدیث ہی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وجد في المسألة قرآن ان القرآن ناطق فلا يجوز التحول الى غیره، کسی مسئلے میں اگر ہمیں یہ ملے کہ قرآن کریم نے بھی کچھ کہا ہے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو فالو کریں، بلکہ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت قرآن کریم کو مانیں۔ اگر ہمیں قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ مل رہا ہے کوئی مسئلہ تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ قرآن کریم ہی سے اپنے آپ کو، قرآن کریم کے ہی مسائل کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مُحْتَمِلًا لِوُجُوهٍ فَالسُّنَّةُ قَضِيَّةٌ عَلَيْهِ، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھا، قرآن کریم کی آیتوں کو جانچ کر دیکھا، اس کو سمجھ کر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کئی وجہ ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں سنت ہی قضیہ ہے، یعنی سنت ہی فیصلہ کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہی فیصلہ کرے گا کہ کن چیزوں کو ماننا ہے، کن چیزوں کو نہیں ماننا ہے، یہ سارا فیصلہ حدیث ہی کرے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں صبح صبح جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس طرح سے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سہارا لیں، کیونکہ اگر ہم حدیث کا سہارا نہیں لیں گے تو ہم اپنی زندگی میں بھی ڈھیر ساری ایسی غلطیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام پر جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جس نے تھوڑا موڑا کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے وہ مراد ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس آیت کی قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح نہیں کیا جاتا تو ایک بڑا پرابلم، ایک بڑی پریشانی ہو سکتی تھی، ایک بڑا مسئلہ سامنے آ سکتا تھا۔
تو بہرحال اس کے علاوہ کئی آیتیں اور بھی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کو فالو کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کی تشریح کے لیے حدیث کو فالو کرنا ضروری ہے، حدیث کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مکمل اور بہتر مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح سے میں نے اخیر میں یہ ذکر کیا کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہیں یا اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ اب لوگ صحیح راہ سے ہدایت کی راہ سے بھٹک رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کر دیتا، نبی کو بھیج دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، کوئی دوسرے پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دے دی اور اس میں ساری چیزیں ہمارے لیے لکھ دی کہ اگر کبھی تمہیں ایسا لگے کہ تم گمراہ ہو رہے ہو تو تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر کبھی تمہیں ایسا لگ رہا کہ تم اس طرح کے حالت میں ہو تو قرآن کریم میں تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے اتارا، اللہ نے قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کریم کے مفہوم کو جانتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر جانتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کو جانتے ہیں، نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس سورہ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن ہم تو اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بہت بڑی، اگر ہم قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کو نہ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی بھول ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کو ہمیں سمجھنا، اس کے معنی کو جاننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح دن میں ہر روز ایک صفحہ مقرر کریں کہ ہم اس صفحے کو پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے اور اس کے معنی کو سمجھیں گے، ان کے مفہوم کو سمجھیں گے، اور کہیں ہمیں پریشانی ہو تو ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم حدیث کا سہارا لیں گے، حدیث سے اس کی مدد لیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ بہرحال آج جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ قرآن کریم میں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی تشریح کر دے، ان کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے، کھول کھول کر کے سب کو بیان کر دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی، اس کی تفسیر کر دی، تو اب یہ امت پر یہ ضروری ہے، اب امت پر یہ فرض بنتا ہے کہ امت قرآن کریم کی تفسیر کرے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جب ان کو پریشانی ہو تو وہ حدیث کا سہارا لے، جب اس کو پریشانی ہو تو وہ حدیث کو فالو کریں، وہ حدیث کو مانیں۔ یہ میری ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب ہم کو پریشانی ہو سمجھنے میں تو ہمیں حدیث سے سمجھنے کی توفیق دے، اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لیکن اخیر میں ایک بات یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے بزرگوں کا قول سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے اس بزرگ نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں پیر نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں آدمی نے ایسا کہا ہے۔ میرے بھائیوں،
قرآن کریم کی تشریح کسی بزرگ کے قول سے نہیں کی جانی چاہیے، قرآن کریم کی تشریح کسی امام کے قول سے نہیں کی جانی چاہیے، قرآن کریم کی تشریح کسی پیر کے قول سے نہیں کی جانی چاہیے۔ قرآن کریم کی تشریح اگر کی جائے گی تو سب سے پہلے قول رسول سے کی جائے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کی جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول کا قول نہ ملے تو صحابہ کرام کے قول سے قرآن کریم کی تشریح کی جائے گی۔ اگر صحابہ کرام کے قول میں کسی آیت کی تشریح نہ ملے تو تابعین کے قول سے، پھر اگر اس میں بھی نہ ملے تو تابعین کے قول سے، پھر اجماع امت سے اجماع امت سے قرآن کریم کی تشریح کی جائے گی۔ لیکن جب بھی کوئی آیت ملے فوراً یہ کہہ دینا ہمارے اس امام نے اس آیت کے تعلق سے یہ کہا ہے، یہ حق نہیں بنتا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے قرآن کریم کا کہ جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں فوراً یہ کہیں کہ اس آیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آیت کی تشریح اس طرح کر کے دکھائی ہے۔ تو یہ ہم پر ضروری ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تشریح کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کی تشریح اور اس کے تفسیر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کی تفسیر اور حدیث کی وضاحت، حدیث کے معنی کو بھی سمجھیں اور حدیث کو قرآن کریم کی آیتوں سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو اور قرآن کریم اور حدیث کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ فہم حدیث بھی عطا فرمائیں، فہم قرآن کے ساتھ فہم حدیث کی توفیق عطا فرمائیں، حدیث کو سمجھنے اور اس کے معنی و مفہوم کو صحیح سے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، بارک اللہ فی علمک، شیخ کے علم برکت عطا فرمائے۔ تہہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرکز السنہ کے مینجمنٹ کی بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر سیف اللہ بھائی سے بھی، سیف اللہ بھائی کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے عالموں کو یہاں بلاتے ہیں، ڈیٹ فکس کرتے ہیں اور موضوع وغیرہ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے علم سے مستفید کراتے ہیں۔ اور ایک اعلان ہے جو کہ مرکز السنہ کی ہی طرف سے ہے، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے یہ کہ نصف روزہ اجلاس عام برائے خواتین، ڈیٹ ہے 20 دسمبر بروز جمعرات، دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک، جس میں جو دو معلمہ آئیں گی وہ ہے محترمہ ریحانہ بن حکیم جو پرنسپل القلم عربک اکیڈمی مینگلور سے، اور ایک ہے معلمہ عفت نشیدہ محمدی پرنسپل کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات شیرور۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بیوی، ماں، بہنیں اور بیٹیاں سب کو اس اجلاس میں ساتھ میں لے کے آئے، پہنچائے اور ان کو بھی حدیث اور قرآن کی باتیں سنانے کی زحمت اٹھائیں اور ان کو بھی ایک اس حدیث اور قرآن کو سمجھنے اور پھر دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ جو معلمہ نے بتائیں اس کو بھی سکھلانے کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو آپ لوگ سب ساتھ میں لے کے آئیں اپنے ماں، بہن اور بیوی کو۔ شیخ نے جو درس دیے ہیں اسی موضوع پر ایک بات مجھے یاد آئی جو پڑھائی کے زمانے کی ہے، وہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ غالباً یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے یاد نہیں ہے، آج سے 15-16 سال کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ داڑھی کے سلسلے میں دو صحابہ کرام جن کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، بھول چکا ہوں، ان لوگوں نے داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے
اس پر بحث کرنا شروع کر دیے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرے نے کہہ رہے کہ فرض ہے۔ جس نے فرض ہے کہہ رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں تم قرآن مجید پڑھے نہیں، ما قرأتہ، تم نے قرآن مجید پڑھا نہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ ما قرأتہ، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ پھر وہ بول رہے ہیں، پھر وہ جواب دے رہے ہیں، غصے میں یہ آ کے بول رہے ہیں واللہ ما قرأتی، تو نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں، قسم خدا کہ تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اس نے بھی یہ بول دیا واللہ قرأتہ، قسم خدا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا۔ تو پھر اس نے بولا قرآن مجید اگر پڑھا ہے تو تم نے داڑھی رکھنا سنت کیوں کہہ رہے ہو؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، کیا تمہارے سامنے سے یہ آیت نہیں گزری؟ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جس چیز کی حکم دیتے ہیں تم کو اس کو تم لے لو، اور جس کا تم سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں اس سے پرہیز کرو، اس سے روک جاؤ، منع کرو۔ تو گویا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ سنت ہے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے کے لوگ بولتے داڑھی رکھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیے ہیں جس کو بتائیں وہ کیا ہے؟ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں گے، یہ سنت ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے، ایک سنت کو ہم ترک کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرما دیے کہ داڑھی نہ کاٹو، تم لوگ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹا کرو۔ تو اس آیات اور اس احادیث سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم داڑھی رکھیں اور مسلمانوں کی شان کو بڑھائیں۔ اللہ توفیق دے سب کو داڑھی رکھنے کی۔ اور شیخ نے جو درس دیے اس درس کے خلاصہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ یہیں سے بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔